بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ ترین نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حدیث نمبر 2650 ہم نے پچھلے پروگرام میں بیان کی تھی، اور اس میں حضرت نعمان بن بشیر اپنے والد صاحب کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ مجھے لے گئے سرکار کی بارگاہ میں کہ میں اس کو ہبہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ گواہ بن جائیں۔ اور جب سرکار نے تحقیق فرمائی تو معلوم ہوا کہ انہی بچے کو ایک غلام دینا چاہتے ہیں اور اولاد کو نہیں دے رہے، تو سرکار نے اظہار ناراضگی گویا کہ فرمایا اور فرمایا مجھے ظلم پر گواہ نہ بناؤ۔ اس کا مطلب ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ اگر ماں باپ اپنی زندگی میں اپنے اولاد کو کچھ دینا چاہیں تو پہلی صورت تو افضل ہوتی ہے کہ سب کو برابر برابر دیں، چاہے لڑکا ہو لڑکی۔ دوسری ہوتی ہے کہ لڑکے کو ڈبل اور لڑکی کو اس سے نصف دیں، جیسے 1 کروڑ اس کو دیا تو ان کو 50 لاکھ بچی کو۔ اور تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ اگر کوئی ایک بچہ دینی فضیلت رکھتا ہے، جیسے عالم دین ہے، باعمل ہے، اطاعت گزار ہے، فرما برداری ماں باپ کی کرتا ہے، اس وجہ سے اس کو فوق کے دے کے زیادہ دے دیا اور دوسرے بیٹے کو کم دیا تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور چوتھی صورت کہ اگر اولاد اتنی غلیظ قسم کی ہے کہ وہ گندی حرکتوں میں لگی ہوئی ہے اور آپ کا حلال اور طیب پیسہ حرام کاموں میں اڑائے گی تو بالکل اس کو محروم رکھنا چاہیے۔ اب یہ شفقت اور پیار اور محبت کہ جی نہیں اپنی اولاد ہے کیا کریں، تو پھر میدان محشر میں جواب کے لیے تیار رہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہیروئن پیے گا، جب آپ کو پتہ ہے کہ عورتوں پہ خرچ کرے گا، جوئے کھیلے گا، تو پھر یہ گناہ آپ کو اتنی اولاد محبوب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام، اللہ کی محبت، رسول کی محبت، ان سب پر بچے کی محبت غالب آ گئی، تو پہلی بات تو ایک ایمان ہی بہت ہی ناقص ہوا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ گناہ میں تعاون ہے۔ جب آپ کو پتہ ہے غلط کاموں میں خرچ کرے گا تو کیوں آپ اس کو دیتے ہیں؟ تو اس لیے اس کو محروم کرنا چاہیے۔ پھر بھی اگر دیتے ہیں بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی ثوابدید پر ہے، چاہے تو گرفت کرے چاہے تو معاف فرمائے، لیکن گرفت کے امکانات بہت زیادہ ہیں، کیونکہ اللہ نے واضح فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ اور زیادتی کے کام میں تعاون نہ کرو۔ یہ تو صراحتاً تعاون ہے، پتہ ہے کہ سارا پیسہ جوئے اور ہیروئن کے اندر اڑائے گا، پھر بھی دیے چلے جا رہے ہیں، لو بیٹا لے لو، لو بیٹا لے لو۔ باہر کے ملکوں میں جا رہا ہے، وہاں جا کے زنا کرے گا آپ کے پیسے سے، وہاں کی عورتوں سے، پھر بھی آپ اس کو بھیج رہے ہیں اور پیسہ دے رہے ہیں اور کافی سارا پیسہ دے رہے ہیں، تو کیا اس پر آخرت میں کوئی گرفت نہیں ہوگی؟ تو ایسا کوئی شخص اگر ہمیں سن رہا ہے تو ناراض ہونے کے بجائے خدارہ ایک لمحے کے لیے کبھی تنہائی میں بیٹھ کے غور کر لیا کریں۔ آپ کا ہر عمل اچھا کوئی ہو سکتا ہے، آپ کا ہر عمل اگر موجودہ دور کے گندے تقاضوں کے مطابق ہے اور اس وجہ سے آپ معاشرے میں کوئی جھوٹی عزت پا بھی چکے ہیں، تو کیا میدان محشر میں بھی آپ کو عزت دی جائے گی؟ تھوڑا سا غور کر لیں۔ ہمارا کام سمجھانا ہے، ہمارا کام انسان کو مدہوشی سے ہوش کی طرف لانا ہے، غفلت سے ہوشیاری کی طرف لانا ہے، شیطان سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گروہ میں داخل کرنا ہے، جہنم سے دور کر کے جنت کے قریب کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم لوگ آپ کے ہمدرد ہیں، کوئی دشمن نہیں ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس سے میری ذات کو تو نقصان نہیں ہوگا، میرا کوئی نہ مالی نقصان نہ میری عزت کا نقصان، لیکن ہم مسلمان ہیں، عالم دین ہیں، نبی کریم کے علوم کے وارث ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو نرمی سے، سختی سے، شدت سے، پیار سے مختلف طریقے اپنا کر سمجھائیں۔ اس لیے خدارہ اپنی اولاد کو نیک بنائیں اور کم از کم برائی کے معاملے میں ان کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں، 2651 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہیں، پھر وہ لوگ ہیں جو ان کے قریب ہوں۔ حضرت عمران نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد 2 زمانوں کا ذکر فرمایا یا 3 کا، حالانکہ خود راوی مطلب کہہ رہے ہیں کہ میرے ذہن میں واضح طور پر نہیں ہے کہ 2 زمانے کہے تھے یا 3۔ اور پھر یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو خیانت کریں گے، امانت دار نہیں ہوں گے، وہ خود از خود بغیر بلائے گواہ بنیں گے اور ان کو گواہ بنایا نہیں جائے گا، وہ نظر مانیں گے اور نظر کو پورا نہیں کریں گے، اور ان میں موٹاپا ظاہر ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا زمانہ سب سے بہترین زمانہ ہے، یعنی میرے زمانے کے لوگ سب سے بہترین، یعنی اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، یہ سب سے بہترین لوگ تھے۔ پھر جو ان سے ملے ہوئے ہیں وہ تابعین کہلاتے ہیں،
پھر ان کے بعد جو ہیں وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں۔ یعنی یہ 3 زمانوں کے بہتر ہونے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس زمانے کا ہر فرد بہتر ہوگا۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین بھی تھے، مشرکین بھی تھے، مراد یہ ہے یہ زمانہ سب سے بہتر ہے، یعنی زمانے کے جو میرے اصحاب ہیں، جو آل بیت اطہار ہیں، وہ سب سے بہتر ہیں، اور یہ سب سے بہترین زمانہ اس لیے کہ نزول وحی کا زمانہ تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا زمانہ کہ جنہوں نے یہ صحابہ تو وہ تھے، آل بیت اطہار وہ تھے جنہوں نے نبی کریم سے براہ راست فیض لیا۔ پھر اس کے بعد تابعین آئے جنہوں نے صحابہ کرام سے براہ راست فیض لیا۔ پھر تبع تابعین آئے جنہوں نے تابعین سے فیض لیا۔ تو ان 3 زمانوں کو سرکار بہترین قرار دے رہے ہیں، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا ایک جرات کرتے ہوئے کہ یہ زمانے بہترین ضرور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان 3 زمانوں کے اندر کوئی خرابی نہیں ہوگی، کیونکہ تبع تابعین کا جب دور آیا تو اس میں بہت سارے ایسے راوی آپ کو ملیں گے حدیثوں کے جنہوں نے جھوٹی حدیثیں گھڑ دیں۔ اس زمانے میں بہت سے دیگر معاملات بھی ہو رہے تھے، گناہ کے معاملات بھی ہو رہے تھے۔ جیسے جیسے زمانہ نبوی سے بعد اور دوری پیدا ہوتا رہا، معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا رہا۔ لہذا مراد یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر زمانوں میں سے کسی زمانے کو بہترین قرار دیا جائے تو میرا زمانہ ہے، اور اس میں کسی زمانے کے لوگوں کو سب سے بہترین قرار دیا جائے تو میرے زمانے کے لوگ بہترین لوگ ہیں، لیکن وہ مخصوص وہی جیسے آل بیت اطہار، صحابہ کرام، اسی طرح تابعین اور تبع تابعین میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی بزرگ ہستی ہو ان کا زمانہ ایک اچھا زمانہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اسی کو دلالت النص سے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں تو آپ کا زمانہ سب سے بہترین۔ پھر صحابہ کرام آل بیت اطہار یہ عام لوگوں سے افضل اور اعلیٰ، ان کا زمانہ بہترین۔ پھر ان کی صحبت میں تابعین، پھر تبع تابعین۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ اصول لے لیں کہ اگر کوئی ایسا زمانہ ہے جس میں کوئی واقعی بزرگ ہستی ہے تو وہ زمانہ بھی آپ ایک اچھا زمانہ کہہ سکتے ہیں، اور ان کی صحبت میں رہنے والے اچھے لوگوں کو دوسرے لوگوں کے مقابلے میں اچھا فرد کہہ سکتے ہیں، افضل فرد کہہ سکتے ہیں۔ اس کا انکار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ بہت کرم نوازی فرماتا ہے، اور یہ سعادت کی بات ہے کہ ہمیں اپنے اس دور میں کسی بزرگ ہستی کا ساتھ مل جائے، قرب مل جائے، ہم ان کی ہدایات حاصل کریں۔ اور اب تو سوشل میڈیا نے یہ چیز آسان کر دی ہے کہ بعض اوقات کہیں ورلڈ میں کوئی بزرگ ہیں، فرض کر لیں ان تک ہم پہنچ نہیں سکتے، ان تک رسائی ممکن نہیں ہے، لیکن ان کی اسپیچز، ان کے وعظ، ان کی نصیحت یہ سوشل میڈیا پہ مل جاتے ہیں۔ اس اعتبار سے بھی انسان کسی کی صحبت اختیار کر سکتا ہے، تو یہ فیض حاصل کرنا چاہیے سوچ سمجھ کے۔ لیکن حضرت عمران کہتے ہیں کہ اب انہوں نے جو فرمایا کہ میں نہیں جانتا سرکار نے 2 زمانے فرمایا تھے یا 3، اس میں تو ان کو راوی کو شک ہے، لیکن دیگر اور روایات میں صراحت ہے کہ 3 زمانے ذکر کیے تھے۔ لیکن یہ دیانتداری ہے راوی کی کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے صحیح طرح ذہن میں نہیں رہا کہ سرکار نے یہ فرمایا تھا کہ 2 زمانے بہترین ہیں یا 3 زمانے بہترین ہیں، تو اس لیے جیسا ان کے ذہن میں تھا انہوں نے ظاہر کر دیا۔ یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، اور میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا کہ اگر کسی حدیث میں آپ یا کا لفظ دیکھیں، جیسے ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جنتی جنت میں داخل ہوں گے تو ان کی عمر 30 یا 33 سال ہوگی۔ ابھی جو یا کا لفظ ہے یہ نبی کریم نے نہیں بیان فرمایا ہوتا، کیونکہ یا کے اندر شک ہوتا ہے، یہ یا یہ۔ حالانکہ قرآن اور حدیث دونوں وحی ہیں۔ قرآن اللہ کا پیغام، تو وحی بھی اللہ کا پیغام ہے، اسی لیے قرآن کو وحی جلی کہتے ہیں اور حدیث کو وحی خفی کہا جاتا ہے، کہ اگرچہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرماتے ہیں اور اسے ہم کلام نبی بھی کہتے ہیں، لیکن اس کا معنی، اس کے مفہوم، اس کا مضمون یہ کس نے الہام کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ وحی کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہو یا حدیث ہو، یہ دونوں انتہائی قوی چیزیں ہوتی ہیں اور قطعی چیزیں ہوتی ہیں۔ ان میں شک و شبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کسی کلام میں شک ہوگا، یا وہ بھول جاتا ہے، یا اسے پتہ نہیں؟ اور اس طرح جب اس نے اپنے حبیب کو وحی فرمائی تو کیا نبی کریم کو اس کو وحی میں شک ہوگا؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یاد رکھیے گا، پھر جب حدیث میں یا آیا تو یہ نبی کریم نے نہیں فرمایا ہوتا، یہ حدیث بیان کرنے والے کو شبہ ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ سنا تھا، یہ سنا تھا۔ اب ان کی دیانتداری یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں ذکر کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے اس قسم کی حدیثیں ہیں جیسے بخاری میں گزر چکی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا
وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اب وہ راوی ڈرتے تھے کہ اگر سرکار نے 30 سال فرمایا مثلاً اور میں 33 سال کہہ دوں، اور اگر سرکار نے 33 فرمایا میں صرف 30 سال کہہ دوں تو یہ میں نے گویا کہ ایک جھوٹ منسوخ کر دیا، اس لیے کہ شک پڑتا تھا وہ دونوں چیزیں ذکر کر دیتے تھے۔ ایسے ہی یہاں ہوا۔ اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارے بعد ایسے لوگ ہوں گے جو خیانت کریں گے، امانت دار نہیں ہوں گے۔ یہ نبی کریم کی غیبی خبریں ہیں، اور یہ قرب قیامت کی بہت ساری علامات صغیرہ، چھوٹی علامات سرکار نے بیان فرمائی، جن میں سے ایک یہ بھی ہے، اور یہ آج کل کے دور میں ہو رہا ہے۔ ایک تو امانت کا، مالی امانت کا ہمارے ہاں تصور ہے کہ ہم کسی کے پاس گولڈ رکھوا دیتے ہیں، پیسہ رکھوا دیتے ہیں کہ بھئی بعد میں لے لوں گا، اس کو استعمال کا حق نہیں ہوتا، بس وہ صرف حفاظت کرتا ہے، اور جب ہم مطالبہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں واپس کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں امانت۔ تو اب اس میں بھی خیانت شروع ہو گئی۔ بہت ساری خواتین ہمیں بتاتی ہیں کہ مفتی صاحب کسی نے ہمارے پاس سونا رکھوایا، پیسہ، پھر ان کا انتقال ہو گیا تو میں نے اس کو دبا لیا۔ حتیٰ کہ سگی اولاد بعض اوقات بتاتی ہے کہ والدہ نے میرے پاس کچھ رکھوایا تھا، والدہ فوت ہو گئی تو میں نے بھائی بہنوں کو بتایا نہیں اور استعمال کر لیا۔ یہ اس طرح کی امانت کی خیانتیں، امانت میں خیانتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے پہلے یہ مضمون بیان کر دیا کہ امانت میں خیانت کا ایک جو تصور ہے وہ ہے کسی کا راز ظاہر کر دینا۔ جب کوئی ایسی بات آپ کو بتائے کہ آپ کو گمان ہے، یقین ہے کہ یہ بات نہیں چاہے گا کہ میں اس بات کو تیسرے آدمی کو بتاؤں، تو سمجھ لیں یہ اس کا راز ہے۔ کبھی تو سامنے والا کہہ دیتا ہے کہ دیکھو یار تمہیں بتا رہا ہوں، کسی کو نہیں کہنا، پھر تو یہ صراحتاً اس نے کہہ دیا۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے وہ بولتا نہیں ہے، اعتماد کر کے ہمیں بتا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ کیا اگر میں اس بات کو آگے بیان کر دوں اور اس کو پتہ چلے کہ میں نے آگے بیان کر دیا تو یہ راضی رہے گا یا ناراض ہوگا؟ اگر آپ کو ذرا بھی گمان ہو کہ ناراض ہوگا تو اس کا مطلب یہ راز کی بات ہے، اور راز کی بات ایک امانت ہوتی ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہم ساری امانتیں ظاہر کر دیتے ہیں۔ پہلے میاں بیوی، چونکہ میاں بیوی ہوتے ہیں، اعتماد میں سب بتائیں گے ایک دوسرے کو، جیسے ہم نے تو بالکل مرتے دم تک ساتھ رہنے کی قسم کھائی ہے۔ اچھی بات ہے، ایسا ہی ہو، اللہ تعالیٰ ایسا ہی کرے، میں تو دعا کرتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد جب وہ سپریشن ہوتی ہے، یہ اس کے سارے راز ظاہر کر دیتی ہے اور یہ اسے کر دیتی ہے۔ حرام اور گناہ کبیرہ، یہ امانت میں خیانت۔ ایسی ہماری دوستیاں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں دیگر، ایک دوسرے کے راز پتہ ہوتے ہیں، لیکن جہاں جھگڑا پھڈا ہوا نہیں، اس کی ساری باتیں ان کو بتا دیں، اس کی ساری باتیں وہاں بتا دی، اس نے ہماری بتا دی، اور اس طرح بدگمانیاں، لڑائی جھگڑے کی فضا قائم ہوئی۔ یہ امانت میں خیانت۔ ایسے ملکی راز تو پھر اور زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، اسی لیے ملکی راز ظاہر کرنے پہ سزا بھی بہت بڑی ہوتی ہے۔ یہ بھی امانت میں ایک بہت بڑی خیانت ہوتی ہے۔ ایک اور ہے امانت میں خیانت بہت بڑی، وہ ہے کتمان علم۔ کسی کو اللہ نے علم دین کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن وہ اس لیے لوگوں کو نہیں بتاتا کہ یہ میرے برابر آ جائیں گے، یہ علم میں مجھ سے آگے نہ بڑھ جائیں، جو علم کی وجہ سے مجھے عزت مل رہی ہے وہ یہ لوگ بھی نہ پالیں، یا اگر میں علم دے دوں گا تو یہ پھر میرے محتاج نہیں رہیں گے، میرے پاس سے چلے جائیں گے، کسی اور کے پاس پہنچ جائیں گے، تو اپنے گرد جمع کرنے کے لیے جاہل رکھو۔ یہ علمی ایک امانت میں بہت بڑی خیانت ہے۔ اسی طریقے سے تحریر کسی کی ہے، اپنے نام سے چھاپ دی، کسی کی تحریر سے ایز اٹ از پورے پیرا اٹھا لیے، پوری اس کی تحقیق اٹھا لی اور اپنے نام سے چھاپ دی، یہ بھی ایک علمی خیانت شمار ہوتی ہے، یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو کام، جو ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، اگر ہم اس ذمہ داری میں کوتاہی کریں گے تو یہ بھی یاد رکھیں کسی کام کو پوری ذمہ داری اور پورے اس کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا ایک امانت ہوتی ہے، اور اس میں اگر ہم کوتاہی کریں گے تو امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں گے، اور آج کل یہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک تو حدیث میں آیا، ایک صحابی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا جب امانتوں کو ضائع کرنا لوگ شروع ہو جائیں تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھا گیا کہ امانت کا ضیاع کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا جب ذمہ داری ایسے لوگوں کے سپرد کر دی جائے جو اس کے اہل نہ ہوں تو قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ ذمہ داریاں، منصب، ڈیوٹیز، جابز یہ ایسے لوگوں کے حوالے کر دی جائیں جو اس کے قابل نہیں ہیں، تو یہ بھی ایک امانت میں بہت بڑی خیانت ہے۔ اب ہم سیاسی پلیٹ فارم پر دیکھ لیں، سیاسی بیس پہ کوئی کسی پارٹی سے وابستہ ہوتا ہے، جب وہ برسر اقتدار آتی ہے پھر وہ یہ نہیں دیکھتی کہ جس کو ہم جاب دے رہے ہیں وہ اس قابل ہے بھی کہ نہیں، چونکہ ہمارا کارکن ہے، ہماری پارٹی والا ہے، بس اسی کو جاب ملے گی، اسی کو منصب ملے گا، اور ملک کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے بعض اوقات۔ اسی طرح دینی اداروں کے اندر آپ دیکھ لیں، ہر جگہ تقریباً ایسے ہی ہے کہ مناسب یعنی ہر جگہ سے مراد بگاڑ ہی نہیں ہے، اچھائی بھی ہے، کوئی تو نہیں کہ ہر جگہ غلط ہوتا ہے، لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ بھی ہے
تو دینی اداروں کے اندر بھی یہ گڑبڑ ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کو بٹھا دیا جائے جو اس منصب کے اہل ہی نہیں ہیں۔ محتمم غیر عالم، اگر پیر خانہ ہے اس میں ایسے شخص کو گدی دے دی گئی جس کو پتہ ہی نہیں کہ رشد و ہدایت کیسے کرنی چاہیے، سیلف کنٹرول خود حاصل نہیں ہے، نہ نفس پہ نہ غلام کے اوپر، شیطان کے اوپر ان کا غلام بنا ہوا ہے، تو دوسروں کو کیا ہدایت دے گا، اور وہ بیٹھ گئے گدی پر اور الٹے سیدھے واضح و نصیحت کر کے تباہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی امانت میں خیانت کا ایک تصور ہے۔ اسی طریقے سے جو بیوی کے حقوق ہیں اگر وہ شوہر ادا نہ کرے بلکہ وہ کسی اور کو دے رہا ہو، یہ امانت میں خیانت۔ جیسے نان نفقہ ہے، یہ بیوی کا حق ہے۔ نان نفقے میں 3 چیزیں آتی ہیں، رہائش، کھانا پینا، لباس، لیکن اس کو نہیں دے رہا، یہ بیچاری ایک ایک پائی کو ترس رہی ہے اور دوسری عورتوں پہ خرچ کر رہا ہے، رشتہ داروں کو دے رہا ہے، یہ بیوی کی امانت میں خیانت کہلائے گی۔ اسی طرح جو توجہ ایک عورت کو شوہر کی طرف سے درکار ہے، توجہ، پیار، محبت، اس کا اظہار، کیئر کرنا اور دیگر چیزیں، بیوی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جیسے جانور بچہ پیدا کرنے کی مشین ہے اور غیر عورتوں کی طرف میلان، ان سے پیار سے باتیں کرنا، ان کو تحفے دینا، گفٹ، یہ امانت میں خیانت کا مرتکب ہو رہا ہے۔ اور یاد رکھیں اسی طریقے سے جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا میک اپ، اس کا مسکرانا، اس کا لباس، اس کی ہر چیز اپنے شوہر کے لیے ہونی چاہیے۔ لیکن اگر عورت شوہر کے بجائے کسی نامحرم کی طرف اس طرح معاملہ کرے، اس کے لیے میک اپ کر رہی ہے، اس سے مسکرا رہی ہے، اس سے دوستی کی ہوئی ہے، اس کے ساتھ رابطے ہیں، تو یہ شوہر کی امانت میں خیانت کی مرتکبہ ہے۔ تو میں نے کچھ یہ معاشرے میں عام مثالیں آپ کو دی ہیں، ویسے تو بہت ساری اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سب کو اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اس کا کوئی کردار ہم میں بھی تو نہیں بیٹھا ہوا، یا ہم ہی ایک کردار تو نہیں ہے کہ امانت میں خیانت کے مرتکب ہو رہے ہوں اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر سرکار نے فرمایا کہ میرے زمان بعد جو لوگ آئیں گے وہ از خود گواہ بنیں گے اور ان کو گواہ نہیں بنایا جائے گا۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام کریں گے نیکسٹ پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔